زندگی بہت خوبصورت ہے. اس کے کئی رنگ ہیں. زندگی کے یہی روپ نہیں، ایک دنیا اور بھی ہے. تھر دنیا کے قدیم ترین صحراؤں میں سے ایک ہے. اس کا تعلق اس ارضیاتی دور سے ہے جو 4 ارب 60 لاکھ سال قدیم ہے. تھر بر اعظم ایشیا کا 9واں سب سے بڑا ریگستان ہے. اس کا رقبہ تقریباً 2 لاکھ مربع کلومیٹر ہے. یہ سرحد کے پار تک پھیلا ہوا ہے. ضلع تھر پارکر رقبے کے اعتبار سے صوبہ سندھ کا سب سے بڑا ضلع ہے. یہ 2 الفاظ کا مرکب ہے، تھر اور پارکر. تھر کا مطلب ہے خشک خطے اور پارکر کے معنی ہے خشک خطے کے اس طرف. تھر کے مشرق میں نگر پارکر کا کوہستانی علاقہ ہے. کاروں جھر کے ان پہاڑوں میں چکنی مٹی اور معدنیات کے خزانے چھپے ہوئے ہیں. اس کے دامن میں نگر پارکر کا چھوٹا سا قصبہ آباد ہے. مغرب میں دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ شاداب علاقے ہیں. میرپور خاص تھر پارکر کا مرکزی شہر. یہ آموں کی پیداوار کے لیے بین الاقوامی شہرت رکھتا ہے. کنری اور اس کے قرب و جوار کا علاقہ دنیا میں مرچوں کی تجارت کے بڑے مراکز میں سے ایک ہے. مشرق اور مغرب کے درمیان ریت ہی ریت ہے، پیاس ہی پیاس. تھر کا 80% سے زیادہ علاقہ ریگستان ہے، لیکن اس کی مٹی میں عجب تاثیر ہے. بارش کا ایک چھینٹا پڑتے ہی یہ زمین مسکرانے لگتی ہے، صحرا لہلہا اٹھتا ہے. لیکن آنکھیں گہرے بادلوں کو ڈھونڈتی ہی رہتی ہیں. جہاں تک سڑکیں آتی ہیں وہاں بآسانی پہنچا جا سکتا ہے، لیکن صحرا کا سفر مضبوط گاڑیوں کے بغیر ممکن نہیں. عام لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے
مخصوص ساخت کے یہ ٹرک استعمال کرتے ہیں۔ انہیں مقامی آبادی کھیکھڑا کہتی ہے۔ تھر کے باشندوں کا سب سے بڑا رفیق اونٹ ہے۔ جہاں کچھ بھی نہیں وہاں یہی سب کچھ ہے۔ سواروں کو دور سے پہچانا جا سکتا ہے۔ اگر کسی مرد کے پیچھے کوئی خاتون بیٹھی ہو تو وہ اس کی بیوی ہوگی، جبکہ ماں اور بیٹی کو عموماً اونٹ پر آگے جگہ دی جاتی ہے۔ تھر کی تاریخ خود تھر کی طرح بکھری اور پھیلی ہوئی ہے۔ قدیم زمانے میں مختلف علاقوں میں مسلمان، ہندو، بدھ اور جین حکمران برسر اقتدار رہے۔ اب بیشتر آبادی مسلمان اور ہندوؤں پر مشتمل ہے۔ مسلمان اکثریت میں ہیں۔ تھر کے باشندوں کو تھری کہا جاتا ہے۔ یہ کئی قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ بہت سے قبیلے صرف اپنے ہنر سے پہچانے جاتے ہیں اور صدیوں سے اپنی جدی پشتی پیشے کو اپنائے ہوئے ہیں۔ تھری اپنے حال میں مگن ہے۔ جو مل گیا کھا لیا، جو دستیاب ہوا پہن لیا۔ بعض اوقات تو ایک لباس جسم سے پھٹ کر ہی اترتا ہے۔ اب بھی یہاں بہت سی جگہوں پر کرنسی کے جدید نظام کے بجائے مال کے بدلے مال یعنی بارٹر سسٹم رائج ہے۔ تھری خواتین اپنے مخصوص کڑوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ انہیں باہیوں کہتے ہیں۔ غیر شادی شدہ خواتین باہیوں صرف کوہنیوں تک پہنتی ہیں۔ اگر کسی خاتون کی کوہنیوں کے ساتھ ساتھ یہ کڑے بازوؤں میں بھی نظر آئیں تو یہ اس کے سہاگ کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ صحرا کی مٹی انسان کو بہت جلد سن بلوغت کو پہنچا دیتی ہے، اسی لیے یہاں 10-12 سال کی بچیوں کی بھی شادی کر دی جاتی ہے۔
تصور جاگتا ہے۔ تھری ان مخصوص گھروں میں رہتے ہیں۔ انہیں چنے سے مشابہ ہونے کی وجہ سے چورا کہا جاتا ہے۔ اس کی دیواریں اور فرش عموماً مٹی اور بھوسے کی ہوتی ہیں اور چھت درخت کی شاخوں اور گھاس کی مدد سے بنائی جاتی ہے۔ یہ سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں سرد رہتے ہیں۔ نرم و نازک ہونے کے باوجود یہ ریت کے جھکڑوں کو بڑی آسانی سے سہ لیتے ہیں۔ ان میں بارش کا پانی بھی داخل نہیں ہوتا۔ ان کی آمدنی کا ذریعہ بھی ہے۔ جب انہیں رقم کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ اپنے مویشیوں کو قریبی منڈی میں لا کر فروخت کرتے ہیں۔ مویشیوں سے حاصل ہونے والے بال اور اون تھر میں قائم گھریلو صنعت کے لیے خام مال کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں بالوں سے دھاگا بنانے کے روایتی طریقے رائج ہیں۔ اس طرح دھاگا بنانے کو ڈھیری کہتے ہیں۔ انہی بالوں سے بنائی جانے والی یہ دری کھڑ کہلاتی ہے۔ ان بالوں سے کمبل اور چادریں بھی بنائی جاتی ہیں۔ انہیں کھتو کہتے ہیں۔ خواتین اور مرد جو چادر پہنتے ہیں وہ لوئی کہلاتی ہے۔ یہاں کے قالین بے نظیر ہیں۔ بے رنگ صحرا میں گہرے رنگ کے ملبوس عجب رنگ بکھیرتے ہیں۔ تھری خواتین پردے کی سخت پابند ہیں۔ اجنبی نظروں کی چبھن کو یہ بہت دور ہی سے محسوس کر لیتی ہیں۔ یہاں کی عورتیں پاکستان کی اکثر خواتین کی طرح مردوں کے مقابلے میں زیادہ کام کرتی ہیں۔ انہیں آرام کے جو چند لمحے میسر ہوتے ہیں ان میں یہ اپنی ذات کے کرب، تنہائی اور چاہتوں کو نقش و نگار کا روپ بخشتی ہیں۔ تھر سراب نہیں، حقیقت ہے۔ اس کی ریت پر سے نامور حکمران اور مجاہدین کے قافلے گزرے۔ ان کے قدموں کی چاپ اب بھی سنائی دے رہی ہے۔ محمود غزنوی، نصیر الدین محمد ہمایوں، نادر شاہ افشار، سید احمد شہید۔ تھر میں ما قبل تاریخ کے آثار بھی ملتے ہیں۔ قدیم زمانے میں یہ ہاکڑو تہذیب کا ایک مرکز تھا۔ یہاں دراوڑی دور کے نقوش بھی ماضی سے جھانکتے نظر آتے ہیں۔ کنری کے قریب نوٹو نامی مقام سے موئنجودڑو کے عہد کی ایک مہر بھی ملی ہے۔ میرپور خاص کے نزدیک انتہائی قدیم تہذیب کے آثار موجود ہیں۔ انہیں کاہوجودڑو کہا جاتا ہے۔ پاری نگر تقریباً 2000 سال قبل
ایک بین الاقوامی بندرگاہ تھی۔ کبھی یہاں سمندر ٹھاٹھی مارتا تھا، اب یہاں ہر طرف ریت اڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ جین دور کے کچھ آثار اب بھی یہاں موجود ہیں۔ ویراواہ میں واقع یہ خوبصورت مندر بھی جین تہذیب کی یادگار ہے۔ نگر پارکر کا یہ جین مندر بھی اپنے عہد کا قصہ خواں ہے۔ ویراواہ سے کوئی 14 میل پرے گوری کا مندر ہے۔ یہ بھی جین مت کی عبادت گاہ ہے۔ یہ 1376 عیسوی کی تعمیر کہی جاتی ہے۔ نگر پارکر سے 4 میل پہلے بھوڈے سر میں ایک تاریخی مسجد واقع ہے۔ اسے گجرات کے سلطان محمود بیگڑا بن مظفر شاہ کی سندھ آمد کے وقت یادگار کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ تھر میں کئی قلعے بھی تعمیر کیے گئے۔ یہ صحرا اور شاداب علاقوں کے سنگم پر واقع ہیں۔ 9 کوٹ کا قلعہ 1814 عیسوی میں ٹالپور حکمران میر مراد علی خان نے تعمیر کرایا تھا۔ عمر کوٹ ایک تاریخی شہر ہے۔ یہاں 1542 عیسوی میں مغل اعظم جلال الدین محمد اکبر نے آنکھیں کھولی۔ یہاں بھی ایک تاریخی قلعہ موجود ہے جو عمر سومرو بن دودو سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس قلعے نے دنیا ادب کو عمر ماروئی جیسی لوک داستان دی۔ عظیم صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اس لوک کہانی کو سر ماروئی میں بیان کر کے امر کر دیا۔ شاہ لطیف نے ماروئی کی بستی بھالوا کو ملیر کے نام سے پکارا ہے۔ ملیر یعنی سرسبز و شاداب علاقہ۔ عمر سومرو تک جب ماروئی کے حسن و جمال کے چرچے پہنچے تو اس کے دل میں بھی ماروئی کو حاصل کرنے کی خواہش جاگ اٹھی۔ وہ ماروئی کی بستی میں آیا۔ اس وقت ماروئی پن گھٹ پر پانی بھر رہی تھی۔ عمر سومرو اسے اٹھا کر عمر کوٹ لے آیا، جہاں اس نے ماروئی کو اس امید پر قید میں رکھا کہ شاید وہ شادی کے لیے راضی ہو جائے، لیکن ماروئی کی آنکھوں میں تو ملیر بسا ہوا تھا۔ مٹی کی خوشبو کے آگے قلعے کی شاہانہ زندگی کچھ بھی نہ تھی۔ عمر سومرو پاک دامن ماروئی کی استقامت دیکھ کر اسے رہا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ آج بھی سندھ کے لوک فنکار ماروئی کے درد کے ترجمان ہیں۔ صحرا میں جاندار زندگی کی علامت ہیں۔ مور ہر جا اپنی رعنائیاں بکھیرتا نظر آتا ہے۔ یہ سانپ کے جانی دشمن ہیں۔ یہاں
यहाँ मौसम गर्मा में हर जानिब सांप ही सांप दिखाई देते हैं। पियण एक इंतहाई खतरनाक सांप है। मकामी रवायत के मुताबिक ये सोते हुए इंसान के जिस्म में अपना जहर सांस के जरिए दाखिल करके उसे हमेशा की नींद सुला देता है। पियण से बचने के लिए सहरा के बाशिंदे रात को प्याज और लहसुन खाकर और उन्हें चारपाई से बांध कर सोते हैं, क्योंकि इनकी बदबू से ये सांप दूर भागता है। लुंडी भी जहरीला सांप है। ये पगडंडियों पर बैठकर अपने शिकार का इंतजार करता है और फिर उसे डसकर ही दम लेता है। यहाँ सांप के कांटे का इलाज रिवायती तरीके से किया जाता है। मौलिच को भोपू कहते हैं। उसके साज बजाने वाले साथी को पाउडियो कहा जाता है। भोपू जहर चूसता है और पाउडियो मंत्र पढ़ता रहता है। ऑस्ट्रेलिया के कदीम बाशिंदों के हथियार बूमरैंग के तर्ज पर यहाँ जानवरों के शिकार के लिए कातर इस्तेमाल किया जाता है। थर की रेत चोर के पांव की बेड़ियां हैं। यहाँ माल की बाजियाबी का एक मुनफरिद निजाम राइज है। चोर के पैरों के निशानात की मदद से खोजी उन्हें जल्द ही शनाख्त कर लेते हैं। खोजियों को पेरी कहा जाता है। बाबा ये पानी किसे मिलंदो? काटियो काटियो घणो परते आए? ये तो बी है। केड़े पासे है? इन पासे। इन पासे? हाँ। थर की पूरी जिंदगी का महवर पानी है। जहां जहां पानी है वहां वहां जिंदगी है। सुबह के आगाज से ही पानी की तलाश शुरू हो जाती है। लोग मीलों दूर से कुओं से पानी लेने आते हैं। यहाँ ऊंट की मदद से पानी निकालने का कदीम तरीका ही राइज है। छोटे शहरों में पानी की मार्केटें भी कायम हैं। बहुत से कुओं का पानी खारा और जहरीला है, लेकिन लोग उसे पीने पर मजबूर हैं। थर में कई मौसम अब्र बरसे बगैर ही गुजर जाते हैं। एक नस्ल बारिश देखे बगैर ही जवान होने लगती है। कुएं, तालाब और जोहर सब ही सूख जाते हैं। हर तरफ भूख के मुहीब साए फैलने लगते हैं। फिर थर के बासी नई दुनिया की तलाश में निकल जाते हैं। उन्हें जहां पानी नजर आता है वहीं बसेरा कर लेते हैं। एक काफिला जब दूसरी जगह पहुंचता है तो उसे खुशामदीद कहा जाता है। थर में छाई हुई खिजा में खुशी के यही चंद लम्हे हैं। थर सहराए जिंदगी, यहाँ मसाइब बेहिसाब, लेकिन जिंदगी रवां दवां। दुनिया में देहात सिमट रहे हैं,
और शहर वसी होते जा रहे हैं। शहर की रौनकें इंसान को कैद कर लेती हैं, लेकिन थरी मारुई की तरह आसाइश की जंजीरें तोड़कर अपने मरकज की जानिब लौट जाना चाहते हैं। थर के लोग अपनी मिट्टी, अपनी रिवायात और अपनी आज़ादी से मोहब्बत करते हैं। इनके दिलों में दुख मौजूद है, लेकिन चेहरों पर जिद्दोजहद सजी है। इन्हें अपनी हस्ती के मिटने का गम नहीं, आने वालों की फिक्र है। मसाइब का ये कड़ा दिन भी गुजर ही जाएगा। जब अब्र बरसेंगे तो एक नया दिन शुरू होगा। ये उसी दिन के इंतजार में है।